کوئی مجبوری ہے، سمدھیانہ ہے، بیٹی کی ساس ہے، کسٹمر ہے، کوئی ایسا مطلب ہے، کوئی فائدہ ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی گورنمنٹ آفیسر ہے، کچھ تو ہے نا جس کی وجہ سے میں نے روک لیا. اگر یہ مجبوری نہ ہو پھر بتاتے. تو ابھی صبر کا جو فائدہ ہونا چاہیے نا، آپ کو معلوم ہے صبر کا فائدہ کیا ہے؟ وہ جنت اپنی جگہ پر بالکل فائدہ ہے، لیکن ابھی دنیا میں کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ صبر کا فائدہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنے سے صبر بڑھتا ہے. اب صبر بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ ایک چیز آپ کو بہت تکلیف دیتی ہے، اگر آپ نے صبر کر لیا تو پھر وہی چیز آپ کو تکلیف نہیں دے گی. صبر بڑھ گیا کا مطلب یہ ہوگا، آج مجھے کسی نے باتیں سنائی، مجھے تکلیف ہوئی، مجھے برا لگا، مجھے رونا آیا، میں 2 گھنٹے میں باتھ روم میں جا کے رو لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رو لو. اور لیکن اگر صبر کر لیا ہے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اندر ہی اندر آپ مسکرا رہے ہوں گے اسی بات کے اوپر. ہاں سامنے مت مسکرائیے گا ورنہ اور سننے کو ملے گی، لیکن اندر مسکرا رہے ہوں گے. اور میں آپ کو یہ باتیں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میری باتیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، میری باتوں پہ ایکسپیرینس کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ میں اپنا ایکسپیرینس بھی آپ کو بتاؤں، پوری کہانی ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے. اور جس کو شک ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جس کو شک ہو کہ گالیاں کھانے پہ برا نہیں لگے گا، وہ مجھ سے اپوائنٹمنٹ لے کے آ جائے، انشاءاللہ تعالی وہ برائی، وہ جو برا لگنا ہے وہ ختم ہو جائے گا. ہاں سننی تو پڑے گی. اب وہ بچی کو کیا کرا میں نے کہا تم نے جو ہے، میں تمہیں گالی دوں گا، یہ کتے کی بچی، ٹھیک ہے، اور تم نے سننی ہے، اور تم نے کیا کرنا ہے، زبان سے کچھ نہیں بولنا، صرف اندر یہ کیا بولنا ہے، اگنور اٹ. کوئی کہہ رہا ہے کہنے دو، صرف اپنے اندر کمانڈ یہ دینی ہے، یہ کمانڈ دو بس. کو کہہ رہے ہیں کہنے دو، اگنور اٹ، کہنے دو، اور لیکن توجہ اسی کے اوپر رکھو. یہ نہیں تو بولتا رہے بھائی میں تو کچھ اور حساب کتاب لگا رہی ہوں، میں نے آج کھانے میں کیا پکانا ہے اس کا نہیں. خیال کہیں نہیں جانا چاہیے، خیال کہیں نہیں جانا چاہیے، خیال ضروری ہے، اسے سننا ہے، توجہ سے سننا ہے، لیکن اگنور اٹ. اب جب میں کہتا ہوں نا کسی سے یہ کرنا، اور اگر فیلنگ آئے، غصہ آئے، رونا آئے، چیخنے کا دل چاہے، دھاڑے مارنے کا دل چاہے تو مار لینا، اس کو روکنا نہیں زیادہ. تو کہتے ہیں عام طور سے کیا کہتے ہیں، کہنے کہ نہیں وہ آپ پہ کیوں آئے گا، وہ تو ان پہ آتا ہے، اور ویسے بھی آپ تو کہہ نہیں رہے نا، تو ہم ہی آپ کو بتا رہے ہیں جملہ، آپ تو کہہ بھی نہیں رہے. تو آپ کے خیال میں فیلنگ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آپ ہی مجھے بتائیں کہ جملہ مجھے برا لگتا ہے، وہ جملہ میں آپ کو بولوں اور آپ کو بتاؤں میں بولنے والا ہوں اور بار بار بولوں گا، آپ کو آئے گا وہ غصہ؟ نہیں آئے گا. عام طور سے لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو، کہتے فیل کیوں ہوگا، فیل نہیں ہوگا، اور نہیں بھی ہوتا شروع میں. آپ کہہ رہے ہیں فیل ہوگا، میں ابھی آپ کے ساتھ کروں، آ جائیے آ جائیے. جملہ ہے کوئی آپ کے پاس؟ ایک جملہ چاہیے، بہت سارے نہیں کروں. نہیں یہ آپ بول دیں گے. نہیں آپ کے پاس ہے وہ جملہ؟ اچھا کوئی آ سکتا ہے والنٹیئر جس کے پاس جملہ ہو اور اس کو بہت غصہ آتا ہو اس جملے پہ؟ ہے کوئی بھی نہیں آ رہا. بھائی دیکھیں کامن پرابلم تو سب کے پاس ایک ہے نا، جو سمجھتے ہیں، حالانکہ ہے نہیں وہ، ان کے پاس تو جملوں کی تعداد زیادہ ہوگی. آئیے کچھ نہیں ہے. اچھا خیر ہے، چلیں اب میں وہ پہلے غصہ نہیں آئے گا، نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا اس کا جواب دیں آپ. میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا کانسیپٹ سمجھے ہیں. کانشیس میں جزاک اللہ بھائی آپ کا اس کو، کیونکہ جب آپ کانشیس میں ہیں
آپ کی عقل کام کر رہی ہے کہ بھائی یہ وہ شخص نہیں ہے، نہ یہ بول رہے ہیں، یہ تو مجھے ایکسرسائز کرا رہے ہیں، ڈرل کرا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو غصہ نہیں آئے گا۔ لیکن جب میں بار بار بولوں گا تو وہ میچنگ ہو رہی ہے، اور وہ میچنگ کہاں پڑی ہوئی ہے؟ وہ ادھر پڑی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے نا یہ فلٹر لگا ہوا ہے آگے کانشس کا، نہیں کوئی بات نہیں، باقاعدہ مسکراتے ہیں لوگ نا، گالیاں پہ بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں، تو مسکراتے پھر کیا ہوتا ہے؟ اب میں ایک صاحب آئے، وہ ان کا جملہ تھا کہ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا یہ کون کہتا ہے ویسے؟ کہنے لگے میرے باپ کہتے ہیں، اور آج تک میں ناکام ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ بولوں گا اور آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ کہنے لگے نہیں آپ کے اوپر تو نہیں آئے گا نا، مطلب میں نے کہا نہیں آپ چھوڑیں، اب میں ان کو بول رہا ہوں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، تو وہ مسکرا رہے ہیں، چہرہ ان کا مسکرا رہا ہے، میں بولتا رہا، پھر اس کے بعد ان کی مسکراہٹ ختم ہوئی، نارمل فیس ہوا، پھر تھوڑا سا اور بولا تو، اور نارمل کے بعد تھوڑا سا ان کا چہرہ اور بدلا، پھر میں لٹرلی بتا رہا ہوں آپ کو، وہ شخص جو ہے دھاڑے مار کے رویا، اور تقریباً 40 کے قریب پہنچنے والا تھا، وہ شخص تھا، وہ بچہ نہیں تھا، دھاڑے مار کے رویا۔ وہ جملہ اس کو ایسا ہٹ کرا، کیونکہ اب بائی پاس کر گیا، کانشس بائی پاس کر گیا، فلٹر ہٹ گیا، اور جا کے اس نے جو وہاں پہ پڑا ہوا تھا اٹھا کے لے آیا پوری فیلنگ۔ تو اس بچے کو میں نے یہ والی گالی دینی شروع کری، تو یہی بالکل ہوا۔ اب کتنے دیر میں ہوتا ہے، کتنی دفعہ دینا پڑتا ہے، یہ کوئی کیلکولیشن نہیں ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کے اوپر۔ خیر یہ ڈرلس میں نے کرا دی۔ پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے بعد وہ بچی آئی، آن کے کہنے لگی سر وہ انہوں نے جو ہے مجھے یہ والی گالی تو دی نہیں، ہاں ماں بہن کی گالیاں ابھی بھی چل رہی ہیں، لیکن سر مجھے تو کوئی ایسی فیلنگ ہی نہیں آ رہی، تو برا نہیں لگ رہا اس پر۔ تو کرائی تھی کسی اور کے اوپر، اثر کہیں اور پہ بھی ہوا۔ تو اب جب یہ باتیں ہوتی ہیں اور میں ورک شاپ میں کرتا ہوں نا، تو پھر عورتیں زیادہ تر اور مرد بھی کبھی کبھی یہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ہمیں بے حس بنا دیں گے، ہمیں کوئی حس ہی نہیں ہے ہمارے اندر، مطلب ہے کہ ہمیں برا نہیں لگے اتنا وہ غلط بات کر۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ بے حسی ہے یا با حسی ہے؟ با حسی۔ آپ کے حصے اب اچھے طریقے سے کنٹرول میں آ گئی ہیں۔ آپ نے اگر یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں نے اس چیز پہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرنا، مجھے نہیں لگنا برا، تو پھر اگر وہ ہو گیا تو آپ کا تو کنٹرول بڑھ گیا الٹا۔ جہاں پہ آپ نے رونا ہے وہاں روئیے، کس نے کہا نہیں رونا ہے؟ غم کرنا ہے، رونا ہے۔ آپ کے آنسو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی ہیں۔ ایک قطرہ آنسو آپ کا، ایک قطرہ آنسو جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے، پوری جہنم کی آگ بجھا دیتا ہے ایک قطرہ آنسو۔ ایک قطرے آنسو اللہ کے خوف سے جب گرتے ہیں، روز قیامت میں جب کسی نے کہنے والے نے کہہ دیا کیلکولیٹ کر کے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کہ 55,000 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ 55,000 ڈگری سینٹی گریڈ کے اندر جو ایئر کنڈیشن روم ہوگا صرف ایک ہی ہوگا، اور وہ ہے عرش کا سایہ۔ تو وہ کس کو ملے گا؟ ایک حدیث میں 7 لوگوں کو، 7 قسم کے لوگوں کو وہ سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے وہ ایک وہ ہے جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں۔ آپ کے آنسو اتنے قیمتی، اور اگر دنیا کی چیزوں کے اوپر بہا دیے جائیں گے، دنیا کی ناکامیوں پہ، دنیا کی محرومیوں پہ، دنیا کی ذاتیوں پہ اگر بہا دیے جائیں گے تو وہ قیمتی سرمایہ ضائع ہو گیا، اور جب ضرورت پڑی رونے کی اب رونا نہیں آ رہا، اب آنسو نہیں نکل رہا۔ ہاں، تو اب آپ کو 2 قسم کے آپ کو یہ ایگزامپل ملتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں 2 بچے ہیں،
ایک بچے دونوں کو ایک ساتھ کہو، ایک اس سے متاثر ہو گیا، ایک شیر ہو رہا ہے، مطلب اس کو تو فرق نہیں پڑتا. ہاں لیکن میں اس سے پہلے آپ کو ایک دو چیزیں دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گا کہ کرنا کیا ہے. جب کوئی ہمیں ایسا بولے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور ہم اگر بولتے ہیں تو سمجھ لیں کہ اس کا نقصان یہ ہوگا، زندگی بھر کا نسل تباہ ہوتی ہے، نسل تباہ ہوتی ہے. میری بھڑاس تو نکل جاتی ہے، لیکن میں اپنے اگر بیوی ہو، بچے ہو، ماتحت ہو، ان کا بیڑا غرق کر دیتا ہوں. وہ کسی قابل بھی نہیں رہتے، وہ ابھی بھی کام کے قابل نہیں رہتے. تو جب عوام تھے آپ یہ بول دیا، تو اب بیوی نے یہ کر کے بیٹھی ہوئے گھر میں، اب بچے نے کوئی غلطی کری تو بیوی کیا کرے گی؟ درگزر کرے گی. ماسی نے کوئی غلطی کری، درگزر کرے گی، وہ پورا ری ایکشن اس کو کرے گی. اور ایک اندر سب کانشیس میں نظریہ کیا ہے، جو کہ کانشیسلی نظریہ نہیں بنا ہوا، کہ جب مجھے میری غلطی پر معاف نہیں کیا گیا، مجھے سنایا گیا، تو ایٹومیٹکلی وہ بھی آگے سنا رہی ہے، جبکہ اس کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے شوہر کی بات سے. تو بچے اور ماسیوں کی اور جو بھی اندر ہیں، چاہے بہو ہے چاہے کوئی بھی ہو، اس کی شامت ہے. اور شام کو جب آپ جائیں گے، یا میں جاؤں گا کیونکہ میں اپنی سنا رہا تھا، تو میرا استقبال مسکرا کے ہوگا، میری پسند کا کھانا بنے گا. ہاں نہیں ہاں وہ کہیں گے اگر زیادہ پرانی ہو گئی بیوی، شادی کو عرصہ ہو گیا، تو پھر ڈائریکٹ کمیونیکیشن بھی نہیں ہوگی. کہیں گے اب ابو سے کہو کھانا رکھا ہوا ہے، وہ کھا لیں ٹیبل پہ جا کے.